و اخوتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نبینا صحابی ہیں ان کی شان بتاؤں گا اور ان کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بات فرما رہے تھے مکہ کے چودھریوں سے، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نبینا صحابی ہیں وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی، سکھا مجھ کو، مما علمکم اللہ، جو کچھ تجھ کو اللہ نے سکھایا ہے، آپ مجھے بھی سکھائیے، مجھے بھی تعلیم دیجیے، مجھے بھی قرآن سکھائیے، مجھے نماز سکھائیے۔ یا رسول اللہ علمنی مما علمکم اللہ، جو کچھ آپ کو اللہ نے سکھایا ہے آپ وہ مجھے بھی سکھائیے۔ آپ بات فرما رہے ہیں، تھوڑا دل میں خیال آیا کہ بعد میں آ جاتا، تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا، ابھی میں بات کر رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وہ تو نبینا صحابی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ آپ مصروف ہیں یا بات فرما رہے ہیں، پھر وہ شروع ہو گئے کہ علمنی مما علمکم اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے علم سکھائیے، آپ مجھے دین سکھائیے، جو کچھ آپ کو اللہ نے سکھایا ہے آپ مجھے بھی سکھائیے۔ آپ خاموش رہے اور بات فرماتے رہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بعد میں آ جاتا عبداللہ ابن مکتوم، یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے کے اوپر، آپ حریص تھے، آپ بات فرما رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ شاید یہ کفار مکہ جو ہیں، یہ سردار جو ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں، راہ راست پر آ جائیں۔ پھر تیسری بار عبداللہ ابن مکتوم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی، سکھا مجھ کو، مما علمکم اللہ، جو کچھ آپ کو اللہ نے سکھایا ہے آپ مجھے سکھائیں، میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ بات فرما رہے تھے، دل میں غصہ سا محسوس ہوا اور غصے کے آثار نظر آئے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو عبداللہ ابن مکتوم روتے ہوئے واپس چلے گئے، ابھی گھر تک نہیں پہنچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ گئی، سورۃ العبسہ۔ ہاں سبحان اللہ، ایسا اللہ کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑا تھا کہ نبینا صحابی ہے، کوئی مال والا نہیں، کوئی پیسے والا نہیں، کوٹھی بنگلے والا نہیں، کار والا نہیں، گاڑیوں والا نہیں، زمینوں والا نہیں، ایک غریب نبینا صحابی ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے جھڑک دی، سورۃ عبسہ نازل ہوئی، فرمایا رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبسہ وتولی، میرے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تیوڑی چڑھائی، آپ کے اوپر غصے کے آثار نظر آئے، ان جاءہ الاعمی، فرمایا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک نبینا آیا، میرا پاک بندہ آیا، عبداللہ ابن مکتوم، آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار آئے، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ جانتے ہیں شاید کہ وہ پاک ہونے کے لیے آیا تھا، وہ پاک ہونے کے لیے آیا تھا، وہ دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او یذکروا، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکری، پھر اس کو جو ہے نصیحت، تیری نصیحت جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچاتی، وہ نصیحت پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ اما من استغنا، بہرحال آپ نے جو ہے آپ نے اس سے بے پرواہی کی، ہاں، آپ اس شخص کے پاس بیٹھے رہے جو بے پرواہ لوگ ہیں، جو مکے کے چودھری ہیں، فانت لہ تصدی، بس آپ جو ہے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، وما علیک الا یزکا، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت تو میں دوں گا، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ،
فرمایا رب نے بہرحال وہ شخص عبداللہ ابن ام مکتوم آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا، اسے خوف تھا میرا، تیرے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ ہوا یخشا، اور وہ ڈرا ہوا تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَہَا، پر آپ نے اس سے جو ہے منہ پھیرا، آپ نے لاپرواہی کی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جھنک آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی جو ہے اس کے شان میں یہ سورۃ عبسہ کی آیات نازل ہوئیں۔ تفسیر جلالین والا لکھتا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے بعد جب آپ کو جھنک ہوئی عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں، جب بھی وہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا آپ اس کے لیے اپنی رحمت والی کملی والی چادر بچھا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے عبداللہ یار یہاں پہ بیٹھ جا، تو وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی طرف سے جھنک آئی ہے۔ سفر حضر میں جاتے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی مسجد کا مصلی کا امام بنا کر جاتے۔ ہاں، یہ ایسا صحابی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ نبی نہ ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں مجھے ٹھوکریں لگتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں گھر میں نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تجھے معذور ہے تیرا عذر ہے، اگر ٹھوکریں لگتی ہیں گھر میں پڑھ لے۔ عبداللہ ابن مکتوم ابھی جا رہے ہیں، وحی آئی رب العالمین کی طرف سے، فرشتہ آیا جبریل امین، کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا آپ نے؟ ان کی وجہ سے، ان معذوروں کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اور لوگوں کی بھی میں نماز کو قبول کرتا ہوں، اور لوگوں کی نماز بھی ان لوگوں کی وجہ سے قبول کی جاتی ہے۔ ان کی ایسی محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ آج پیسے کے اوپر مرنے والوں، دنیا داری کے اوپر مٹنے والوں، دنیا داری کو پروٹوکول دینے والوں، آج تمہارے سامنے دیندار لوگ بیکار سمجھے جاتے ہیں، کوئی ان کی وقعت نہیں ہوتی۔ مال والے کی وقعت تمہارے دلوں میں ہے، جس کا ہو کا سکہ ہے اس کی جو ہے اہمیت تمہارے دلوں میں ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم غریب صحابی ہے، نبینا صحابی ہے، لیکن اللہ سے ایسی محبت، ایسا پیار، اور اللہ کو بھی اس سے ایسی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اللہ پاک نے اس کی شان میں جھنک میں سورۃ عبسہ نازل فرما دی۔ قیامت تک اس کا تذکرہ رہے گا، قیامت تک جو حافظ بنے گا عبداللہ ابن ام مکتوم کا تذکرہ پڑھے گا، عالم دعوت دے گا، جمعہ پڑھائے گا تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا ذکر کرے گا، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کے شان میں جو ہے اس کا ذکر اپنے پاک کلام میں نقل فرما دیا۔